قرآن جو ہے وہ ایک لو سٹوری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح سے عذاب سے، گناہ سے اور بری چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اچھے کام کرے تاکہ اس کو اچھائی ملے اور وہ بہتری کی طرف جا سکے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں قدم قدم پر بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور اس طرح سے چلو۔ اس محبت کی جو پوری داستان ہے وہ اس نے قرآن میں دی۔ قرآن میں کوئی بھی قصہ، کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہے، ایک نقطہ بھی بلا وجہ نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے، لیکن جو رہنے والی ذات ہے اور جو شروع سے ہے، اول سے آخر تک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میرے گھر سے کال آ رہی تھی، میرے والد کی اور میری والدہ تھی شاید، اور میں کسی وجہ سے میں نے ان کا فون نہیں اٹھایا۔ گاڑی ڈرائیو میں جب کر رہا ہوتا ہوں، میرا قرآن جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، قرآن کی میری جو ایپ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ قرآن پلے ہوا تو اس پہ وہ آیت تھی کہ اور تم ان کو اف تک مت کہو۔ قرآن از اے ریمائنڈر جو دن میں 5 مرتبہ نماز کی شکل میں بجتا رہتا ہے۔ اگر اس ریمائنڈر کو دیکھ کر میں سبق نہ لوں، سنوز اس کو کر دوں، تو پھر میرا جو ہے وہ دن ضائع ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی کسی ایسی سزا کا ذکر کیا ہے جو کسی کام کی وجہ سے انسان کو مل سکتی ہو یا ملنے والی ہو، اس کے 2 یا 3 آیات کے بعد یا بعض اوقات اسی آیت کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ضرور کہا، میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، اور اللہ جو ہے وہ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پریویس ویڈیو جو ہم نے ریلیز کیا اس پہ کافی بہترین جو ہے ریسپانسز ہم کو ملے۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے ہم یہ بتا دیں کہ ہم جو ہے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم ویڈیو کس ٹاپک سے ریلیٹڈ بنائیں۔ تو ریسنٹلی ہم نے ایک پول ریلیز کیا ہمارے یوتھ کلب والے واٹس ایپ گروپ میں، in which we have like more than 350 participants۔ تو اس میں 80% لوگوں کا جو ہے پول یہ آیا کہ ہم جو ہے ایک ایسا ویڈیو بنائیں جس میں ہم بتا رہے ہوں کہ یوتھ کو کیسے ہم قرآن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، یا ریلیشن شپ کیسے ہم بلڈ کریں قرآن کے ساتھ۔ تو ہارون صاحب، یہ بڑی خوشخبری اور جو ہے ہمارے لیے ایک ہیپی مومنٹ ہے کہ الحمدللہ لوگ ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کر بتا رہے ہیں کہ ہم کن ٹاپکس پر جو ہے بات کریں۔ تو آج کا ٹاپک ہم یہی رکھتے ہیں کہ کیسے بلڈ کرنا ہے ریلیشن قرآن کے ساتھ۔ آپ تھوڑا اپنا تبصرہ جو ہے اس کے اوپر رکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عماد بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور یہ تو میرا بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پہ تو میں ساری رات بول سکتا ہوں، لیکن آپ کا وقت جو ہے وہ کافی محدود ہوگا یقیناً۔ تو جب میں ٹائم کراس کرنے لگوں تو آپ مجھے روک دیجیے گا کہ جو ہے وہ ڈسک فل ہو گئی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ رک جاؤں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اصل ریلیشن شپ ہمارا تو جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک بڑا جو راستہ ہے وہ قرآن ہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو چیز سکھا گئے، دے گئے، وہ قرآن ہی ہے۔ کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ، اور نماز ڈیفینیٹلی، نماز قرآن دونوں، نماز میں بھی آپ قرآن ہی پڑھتے ہیں، اور قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو دیکھیے، میری تو ایک چھوٹی سی فلاسفی ہے، اور ناٹ فلاسفی بٹ میری ایک رائے ہے، اور میں یہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ ایک لو سٹوری ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی باریک بات ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میرے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح سے عذاب سے، گناہ سے اور بری چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اچھے کام کرے تاکہ اس کو اچھائی ملے اور وہ بہتری کی طرف جا سکے۔ تو یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں قدم قدم پر بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور اس طرح سے چلو۔ تو اس محبت کی جو پوری داستان ہے وہ اس نے قرآن میں دے دی۔ وہ یہ داستان محبت ہے کہ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے کہ ہم اس عذاب سے بچیں جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم پر آ سکتا ہے۔
اور اس کا طریقہ اس نے بتایا. اچھا، اب اس اسٹوری میں ولن ہے ایک، اور ولن ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. تو بے آپ کو شک، بھی پتا ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہتا، بٹ لیکن اللہ نے جی کہا ہے تو پھر ہے تو ہے. تو بے شیطان جو شک، ہے وہ اسٹوری کا ولن ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن ایک لو اسٹوری ہے، اس کو لو اسٹوری کی طرح پڑھیے، اس کو ویسے ہی پڑھیے جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ نے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ قصوں میں سے بہترین قصوں کی کتاب ہے، اس کو ویسے ہی پڑھیے جیسے آپ کسی اور کتاب کو پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں جو ہے وہ عذاب کی باتیں ہیں، اس میں جو ہے وہ ایسی باتیں ہیں جن کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے یا جن سے خوف آتا ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے، ایسی چیزیں ہیں، لیکن جب آپ اس کو دل اور محبت سے پڑھیں گے نا، تو آپ ان باتوں کے اوپر سے ایسے پانی کی طرح گزرتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی کہ جی آپ کو ان باتوں میں خوشخبری کی زیادہ چیز نظر آئے گی، کیونکہ آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور دوسری ایک بات میں نے جو نوٹ کی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی کسی ایسی سزا کا ذکر کیا ہے جو کسی کام کی وجہ سے انسان کو مل سکتی ہو یا ملنے والی ہو، اس کے 2 یا 3 آیات کے بعد یا بعض اوقات اسی آیت کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ضرور کہا میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، اور اللہ جو ہے وہ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. تو جہاں اللہ نے سزا کی بات کی ہے، بعض اوقات تو اسی آیت کے اندر ہی، اور بعض اوقات 1 یا 2 آیت چھوڑ کے اللہ نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے، مطلب اپنی رحمت بھی ہمیں دکھائی ہے. تو ہمیں اس جی کی رحمت کو دیکھنا چاہیے بیسیکلی. جی جی تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کا ریلیشن ہمارے یوتھ کے ساتھ جوڑنا، تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اس کو ایسے پڑھیں کہ ہر روز آپ کو ایک نئی چیز اس میں سے مل رہی ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو کہ میں اکثر پڑھتا ہوں اور کوٹ بھی کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بہت ہی زبردست آیت ہے کہ اور جب سوال کرنے والے لوگ تم سے میرے بارے میں سوال کریں، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب سوال کرنے والے میرے بندے تم سے سوال کریں میرے بارے میں، فَأَنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں. ان سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں. اور جب اللہ جس چیز کو قریب کہہ رہا ہو تو وہ کوئی یہ قریب نہیں ہے، وہ تو بالکل اندر ہی ہے، قریب ہے. بے شک، فَأَنِّي قریب. اور جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور ان کو جواب دیتا ہوں. آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اب بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ جو اللہ نے ان کو دیا وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. ہر نبی کے پاس ایک معجزہ تھا، وہ اپنا معجزہ ساتھ لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ کے پاس ایک معجزہ تھا، حضرت موسیٰ کے پاس ایک معجزہ تھا، ان کے پاس عصا تھا، وہ اپنے اس سے چیزوں کو اس کو استعمال کرتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا؟ وہ معجزہ جس سے انہوں نے عرب کو قائل کیا، ان کی اپنی اخلاقیات، ان کی اپنی سنتیں، اور اس کے بعد قرآن مجید جس سے انہوں نے عرب کو قائل کیا، وہ معجزہ وہ ہمارے ہاتھ میں دے کر چلے گئے. وہ معجزہ جس سے انہوں نے لوگوں کی تربیت کی، وہ معجزہ جس سے انہوں نے لوگوں کا دماغ کھولا کہ وہ ان بند گلیوں سے نکل کے، اور وہ جو ہے کیسر و قصرہ کے محلوں تک پہنچ گئے. کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور وہ کلام اور وہ معجزہ آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا. وہ آج ہمارے ہاتھ میں بھی ہے. یعنی کہ ہمارے پاس نبی کا معجزہ ہے. جی بے محمد شک، صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ؟ تو یوتھ کے لیے بات سوچنے کی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اچھا، اس سے ایک اور میں ریلیٹ کر دوں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک اور ویڈیو کی ہے جس میں ہم نے اس بات پہ ڈسکس کیا ہے کہ قرآن کس کو پڑھنا چاہیے اور کس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور بڑے واضح طور پہ اس بات پہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ کتاب ہر کسی کے لیے ہے. یہ کتاب کسی ایک شخص کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہر کسی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ صرف یہ کہ جھجک یا پرہیزگاری، برے کاموں سے بچنے کا، تھوڑا سا کہ مجھے برے کاموں سے بچنا ہے، بس. تقوی کی بنیاد یہی ہے. باقی تقوی کے لیول ہیں، لیکن تقوی کی بنیاد یہی ہے. جس کسی کے دل میں ذرا سا یہ ہے کہ مجھے برے کام نہیں کرنے، برائی سے بچنا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ کتاب ہے. یہ کتاب اس نے پڑھنی ہے. تو یوتھ ہماری جو ہے اس کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس سے کنیکٹ ہو.
اچھا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، استعذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایگزیکٹلی، یعنی کہ اگر آپ کے پاس شیطان آ رہا ہے اور شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے، پڑھنے نہیں دے رہا، تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ نے جو ہے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو شیطان آپ کا بھاگ جائے گا. دوسرا، میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے قرآن کو کیسے پایا. میں نے قرآن کو ایسے نہیں کہ ایک دن بیٹھا اور دوسرے دن سارا ختم کر لیا. مجھے 10 سال لگے، تقریباً 10 ایئرس، تقریباً مجھے 10 سال لگے، تھوڑا 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 کر. لیکن ایک چیز جو میں نے ہمیشہ جو قرآن کے ساتھ جو میرا تجربہ رہا ہے وہ یہ کہ میں جو چیز سوچ رہا ہوں، یا اگر میں کسی ایک مسئلے کا شکار ہوں، یا میں کسی ایک صورتحال میں ہوں جہاں مجھے کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہے، اور میں نے قرآن کو اٹھایا، کھولا، پڑھا، ہو سکتا ہے کہ پہلی ایک لائن میں، اور ہو سکتا ہے پہلے ایک پیراگراف میں، اور ہو سکتا ہے نہیں تو پہلے پیج پہ، مجھے کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز ایسی، کوئی قصہ اللہ کی طرف سے، کوئی گائیڈنس ایسی جو ہے، جو اللہ کی طرف سے وہ ضرور ملتی ہے، جو مجھے اشارہ دیتی ہے کہ بھئی آپ کا یہ مسئلہ جو ہے اس کا حل یہ ہے. کوئی آپ اپنے اولاد کی طرف سے ہو، رزق کی طرف سے ہو، والدین کی طرف سے ہو، آخرت کی طرف سے ہو، دنیاوی مسائل ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ گائیڈنس مل نہ سکتی. ہاں یہ ہے کہ ایگزیکٹلی اب آپ سوچ رہے ہو کہ میرا مائک نہیں چل رہا ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا، آپ قرآن اٹھاؤ. قرآن آپ کو شاید مائک کے ٹھیک کرنے کا طریقہ مینول نہیں لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہوگا کہ آپ نے اس کو لیس الانسان الا ما سعی، کوشش کرو، اس کو دوبارہ کرو، کوشش کرو، کوشش کرو. آپ کو ایک اشارہ ملے گا، ایک گائیڈنس ملے گی. یا جی آپ کو یہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ نے اس کو جو ہے کیا مطلب صبر کرو اور اس کو دوبارہ ٹرائی کرو. تو کچھ نہ جی کچھ آپ کو گائیڈنس ایسی ضرور ملے گی. تو یوتھ کے لیے سب سے پہلی چیز جو میری ہے، جو ایڈوائس ہوگی وہ یہ کہ آپ اپنے دل کو صاف کر کے قرآن کو اٹھائیں، بھلے ایک لائن پڑھیں، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، کسی کا بھی ہو ترجمہ، معرف القرآن ہو، تفہیم القرآن ہو، تدبر القرآن ہو، ابن کثیر ہو، ابن جوزی ہو، یا کوئی بھی ہو، یا آپ کسی کا بھی جو ہے وہ بحر المحیط ہو، تفسیر المحیط، آپ کسی کا بھی پڑھ لیں، آپ کچھ پڑھیں اور اس کو ریلیٹ کریں، اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ اس میں آپ کو کیا، اس میں سے آپ کو کیا مل رہا ہے. اور پھر آپ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، دیکھیے قرآن کو پڑھنے کا رزلٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم ینفقون. اس کتاب سے جو ہدایت ملے گی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اللہ پہ یقین کرو گے، تم نماز قائم کرو گے، تم اللہ نے جو تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو گے اور چلتے چلے جاؤ گے. یعنی کہ آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے تو قرآن پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ قرآن پڑھیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیں گے، آپ حج اور اچھے دوسرے کام بھی کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے، اس کا ایسا کلام ہے جو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کو نہیں بھیج رہے، لیکن اس نے اپنے کلام کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے. اس کا وہ کلام ہے جو نبوت کا کلام تھا، جو نبی کے اوپر آیا تھا. اس نے کہا ہے کہ یہ وہ ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ کانٹینٹ ہے جو اب میں تم کو سب کو دے کے جا رہا ہوں، اور اب یہ فکس ہے، اس کو یوز کرو، اس کو یوز کرو. آپ میں یوز نہیں کر رہے. اب میں اور کیا کر رہے ہیں، ہم ہسٹری کی کتابیں، ہم جو ہے وہ دوسری کتابیں، ٹھیک ہے نا، وہ کتاب ہم اللہ کے دی ہوئی کتاب کو نہیں یوز کر رہے ہیں، ہم باقی دنیا جہان کی کتابوں کو یوز کر دوسری رہے ہیں چیزوں میں بڑے دین کے بے مسائل شک حل کرنے کے لیے، اور ایون اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں. ہمیں اللہ کی کتاب کو یوز کرنا ہے. جب اللہ نے کہا ہے یار تو اس کے اندر ہے نا چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایزی نہیں ہے تھوڑا سا، تو اس کو بس یہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے، گوگل کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، دیٹس اٹ. تو اب کتنی میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے بک آف لو، اٹس اے لو اسٹوری. اللہ اور بندے کی لو اسٹوری ہے. اللہ کہہ رہے
देखो ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे उसकी तरफ नहीं आना, मेरी तरफ आना, ये करोगे ये मिलेगा। जी इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, ठीक है ना। जी इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इन्नल्लाह जी युहिब्बुल मुत्तकीन। क्या किन किन चीजों पे अल्लाह ताला, छोटी छोटी चीजों पे अल्लाह कह रहा है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं बेशक तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मतलब कुरान को पढ़ें, और कुरान को पढ़ने का तरीका वही है, रत्तिलिल कुरान तरतीला। जी एक रात में खत्म नहीं करना है, और पढ़ें इसको, जो चीज समझ में नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन रब्बिल आलमीन, उस पर जोर दें, सोचें आलिम आलमीन क्या हो सकता, क्या हो सकता है। कहीं इसका तर्जुमा कौमें लिखा हुआ है, कहीं इसका तर्जुमा मुल्क लिखा हुआ है, कहीं इसका तर्जुमा दुनियाएं लिखा हुआ है, क्या हो जी सकता है। सोचिए आप, उस पर आप गौर करिए, तो आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आपको जो है उसका सवाब मिलता जाएगा, और उसके आपको जो है क्या कहते हैं, एक कनेक्शन मिलता जाएगा। बहुत तो बहुत मेरा जबरदस्त। पॉइंट यही है कि मैंने ये 3 4 5 चीजें लिखी थी, जी और इन 4 5 चीजों से यही है कि यूथ के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कि वो जी किस तरह से अपने आप को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एक पेज, आधा पेज, एक आयत डेली। और बेस्ट यही है कि आपके जहन में जो सवाल है ना, उस सवाल को लेकर हम्म। कुरान उठाएं, कहीं से भी पढ़ें, देखें आपको जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो मेरा, आपने मुझे रोका नहीं तो मैं बोलता गया, आप मुझे नहीं माशाल्लाह, बहुत बहुत बेहतरीन जो है पॉइंट्स आपने सामने रखे हारून भाई। जैसा कि आपने जो है अरब के लोगों की मिसाल दी कि पैगंबर उनके बीच आए खुदा का मौजिजा लेकर, और उस मौजिजे का सही यूसेज उन लोगों ने किया, तब जाकर जो है वो इस दुनिया में भी कामयाब हुए हैं और आखिरत में भी कामयाब हुए हैं। बेशक। डिपेंड करता है कि हम इस किताब को यूज कैसे कर रहे हैं। तो पहले के जमाने के जो लोग थे वो फोकस करते थे कि अल्लाह की बात को हम पढ़ें, समझें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। लेकिन आज जैसा कि आपने कहा, या तो हम जो है उसको सजा कर रख देते हैं अलमारी पर, या नहीं तो जो है पढ़ते भी हैं तो सिर्फ बरकत और नेकियों की जो है नीयत से पढ़ते हैं। 5 गुना मिलेंगे, 3 गुना, 3 सवाब मिलेंगे, 2 सवाब, बेशक। इस लफ्ज के 5 सवाब हैं, इस लफ्ज के 10 सवाब हैं। जी जी भाई जी इस जी। लफ्ज का आपके दिमाग पे कितना असर हो रहा है, बेशक बेशक। आप समझ रहे हैं कि जी जी हमने वो चीज पूरी उसको लेफ्ट राइट कर दिया। जी। अब फॉर एग्जांपल उसको। हमने उस दिन जो आयत हम डिस्कस कर रहे थे, जी वो जो आयत थी पानी के बारे में, कि अल्लाह ने जी पानी को जमीन पे उतारा। अब मैंने आपको अर्ज किया कि ये आयत वैसे नॉर्मली आप देखें तो बिल्कुल लगता है कि एक नॉर्मल सी आयत है, कि अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं कि सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 18 थी वो, कि हमने ऊपर से पानी को उतारा। लेकिन गौर करें, थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा साइंस कहती है कि पानी जमीन पे था ही नहीं। जी। पानी जमीन पे था ही नहीं, पानी ऊपर से ही आया कहीं से। फिर उससे जी हमने डिस्कस किया कि जो है लोहा भी जमीन पे उतरा है, और फिर हमने वो सूरह हदीद पे डिस्कशन की। तो जी आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको इतनी चीजें खुलेंगी, इतनी चीजें खुलेंगी। जी 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 जी। सॉरी मैंने बेशक। आपकी बात काटी। हाँ तो वही बेशक आपने जैसा कहा कि हम जो है यूसेज ही असल चीज है उसकी। इंटेंशन मैटर करता है कि हम कुरान पढ़ क्यों रहे हैं या कुरान खोल क्यों रहे हैं। ये आखिर रेवलेशन है, इसके बाद कोई दूसरा रेवलेशन अल्लाह की तरफ से आने वाला नहीं है। और अल्लाह ने साफ कह दिया कि ये जो है लाइव बुक है, जिंदा किताब है। जब भी तुम इसको पढ़ते हो तो तुम्हें तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लेसन इससे मिलते हैं। जैसा कि बेशक। आपने कहा कि मेरी लाइफ में अगर कुछ मसला चल रहा है और मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो उसी आयत में या उसी पैराग्राफ में या उसी पेज में मुझे जो है अल्लाह ताला गाइड कर देते हैं कि मुझे करना क्या है। बेशक कुरान को वैसा ही पढ़ना है, और अल्लाह ने वैसे ही पढ़ने के लिए कुरान को उतारा। अल्लाह कहते हैं किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, ये बेशक। किताब जो हमने आपकी तरफ उतारी है यकीनन बरकतों वाली है। बेशक, नो यकीनन डाउट। तुम्हारी लाइफ को सुधारने वाली है। लेकिन सुधारेगी कब, बरकत कब मिलेगी, सही कब होगी जिंदगी? लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, so that you ponder over the words and the verses of Allah, and so that you receive the admonition। आप उस पे गौर करें और उससे नसीहत लें, तब जाकर आप उलुल अलबाब में से बनेंगे, विच मीन्स अकल वाले। बेशक। अकल सबके पास है, यूज वही करेगा जो कुरान पे गौर व फिक्र कर रहा है सही माना में। तो बेशक बहुत बेहतरीन पॉइंट है। वही हमको लेना है कि हम जो है किस इरादे किस नीयत से पढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपने और मैंने भी कहा कि जो है हम बस सवाब और नेकियों की गरज से कुरान पढ़ने लगे। सवाब और नेकी बेशक कुरान के पढ़ने पर मिलती है। जैसा कि अल्लाह ने कहा
اللہ کے نبی نے کہا ایک حرف پہ 10 نیکی. اس کو آپ ایسے لیں کہ یہ ایز اے موٹیویشن ہے. اللہ اور اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں قرآن کی طرف، تاکہ اس غرض سے تو تم آ جاؤ. اس غرض سے جب تم آؤ گے تو اللہ تمہارے ذہن کو اور کھولے گا، تو تم پڑھو گے تو پھر سمجھنے کی کوشش کرو گے. تو جو اصل مقصد ہے اس کی طرف تم ریچ کرنے لگو گے. تو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آؤ. نیکی تو ملے گی ہی، لیکن اصل جو مقصد ہے اس سے وہ ہے ہدایت کا لینا، جو تم دھیرے دھیرے سٹارٹ کرو گے لینا. تو اس کے اندر 4 پوائنٹ میں رکھتا ہوں ہارون بھائی. اس کے بعد جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اس میں کچھ ایڈ اپ کریں. پھر اس کو جو ہے ہم آڈینس کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے لے رہے ہیں، تاکہ وہ کامنٹ کے تھرو جو ہے ہم کو بتائیں. تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں یا جب بھی ہم قرآن سنیں، تو سب سے پہلے ہم اس انٹینشن کے ساتھ پڑھیں کہ اٹ از اے لائیو کنورزیشن گوئنگ آن بٹوین آور سیلف اینڈ دا کریٹر. جی جی یہ بالکل. ہمارے اور خالق کے بیچ میں لائیو کنورزیشن ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں ہمارے پروردگار سے. جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ جب بھی کوئی میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کو بتا دو کہ میں قریب ہوں. جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے. جب وہ سوال کرے گا یا قرآن پڑھے گا، اس کی حاجت میرے سامنے رکھے گا، تو میں قرآن ہی سے اس کو جواب دوں گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں وہی بھیجوں اس کے پاس، نہیں، یا فرشتہ بھیجوں جو اس سے بات کرے. نہیں، آلریڈی میں نے معجزہ دیا ہے. پوچھو جو پوچھنا ہے، اس قرآن میں ہی جو تم کو جواب ملے گا. تو ام لائیو الکتاب، کنورسیشن. ام الکتاب. جی جی جی، الکتاب، بے شک بے شک. کتابوں کی جو ہے اس سے پہلے کی جتنی ریویلیشنز تھی، اس میں ساروں میں سب سے ہائیسٹ لیول آف بک قرآن ہے. اگین بولتے ہوئے یہی افسوس ہوتا ہے کہ ہے ہاتھ میں ہمارے، گھر میں رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں رہے، کھول نہیں رہے. کل یہی قرآن آپ سے سوال کرے گی قیامت کے دن، اور اللہ خود سوال کریں گے کہ بھائی گھر میں ہدایت تھی، تم لینے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو اٹس اے لائف کنورزیشن جو ہمارے اور خالق کے بیچ ہو رہی ہے. دوسری چیز، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اس کو ایسے نہ لیں کہ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ تو پہلے کے امتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. نہیں، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ پڑھ رہے ہو، جو کچھ سن رہے ہو، یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ ویری پرسنلی. آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہاں گرچہ یہ ان کے لیے آیا، لیکن اللہ مجھے یہ آیتیں آج پڑھا رہے ہیں تو میرے لیے اس میں کچھ نصیحت. شاید ان لوگوں نے یہ خرابیاں کی، میرے اندر بھی شاید یہ خرابی آ رہی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میں وہ خرابیاں نہ لوں، اچھا، میں اچھی اس میں چیزوں. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں آپ کی، کہ چونکہ میں جی سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور الحمدللہ کافی عرصے تک جو ہے وہ اس سے بھی کام کرتا رہا ہوں سائنس پہ. جی تو آپ کو دیکھیے، ہم ڈیٹا ماڈلنگ کرتے ہیں. ڈیٹا ماڈلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پرانا ڈیٹا لے کے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو ایک جو ہے انالیٹک انالیسس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ایک ماڈل بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب نیکسٹ پریڈکشن یہ ہے کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. اس کے لیے اس ساری جستجو کو، یا آپ آج کے دور کی بات کر لیجیے، تو اے آئی، آرٹیفیشل جی انٹیلیجنس ممکن نہیں ہے اگر آپ کو ڈیٹا نہیں ہے. تو ڈیٹا کے بغیر ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں چلتی. ٹھیک ہے، جتنی ماڈلز آپ جی بناتے ہیں ان کو سب ڈیٹا چاہیے ہوتا. تو یہ جو ڈیٹا اللہ ہمیں دیتے ہیں نا، یہ ڈیٹا جی اس لیے ہے کہ ہم ریئل انٹیلیجنس کو یوز کریں اور بے پریڈکشن شک، کریں کہ یار یہ کام پیچھے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ڈیٹا جی ہے اس کا، بالکل، اس ڈیٹا کی انالیسس کریں کہ یار یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. بے شک بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ہم کے ابھی ایکسپیرینسز سے جو نہیں. جو کمپیوٹر سائنس وغیرہ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ یہ ہم ابھی جو ڈیٹا ماڈلنگ کرتے ہیں، ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، وہ سب یہی ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے اکاؤنٹنگ کے اور جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس کے جو جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ سب یہ ایسے ہی ہوتا ہے. بٹ قرآن میں کوئی بھی قصہ، کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہے. بے ایک شک، نقطہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. اس جی کی ایک بے شک، اہمیت ہے. آپ اور بالکل مجھے پتا نہیں ہے شاید ابھی، بالکل ہم اس صحیح. مقام تک نہیں پہنچے کہ ہمیں جی چیزیں پتا ہوں، لیکن جی اللہ کو پتا ہے، اس نے بنایا ہے تو اس کو پتا ہے. بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے رکھا کہ جو ہے پریویس ایکسپیرینسز کے ساتھ ہمیں اپنا فیوچر صحیح سے ڈیزائن کرنا ہے. ان لوگوں نے جو غلطیاں کی وہ ہم نہ دہرائیں، تاکہ فیوچر میں ہم کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طریقے سے یہ بات بھی اس میں آتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے، لیکن جو رہنے والی ذات ہے اور جو شروع سے ہے، اول سے آخر تک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جنہوں نے ساری امتوں کو، سارے پیغمبروں کو، سارے انسانوں کو دیکھا کہ وہ کیا غلطی کر کے جہنمی ہوئے اور کیا اچھائی کر کے جنت ہوئی. بے اسی کا شک. تو ڈیٹا جو ہے اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ ہماری کنورزیشن ہے. دوسرا، جو کچھ بات ہو رہی ہے پرسنل لیں. تیسرا،
یہ جو کچھ پرسنل ہم لے رہے ہیں یہ ایسا ہی نہیں ہے. جیسے آج میں اور آپ یہ قرآن پوڈ کاسٹ کے تھرو اس ٹاپک کو جو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کوئی رینڈم چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے. اٹ از آلریڈی ڈیزائنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی اور میری تقدیر میں آلریڈی لکھ دیا تھا کہ آج کی تاریخ میں اس ٹائم پر آپ اور میں مل کر اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. تو جیسے ہم وہ اردو کی مثال بولتے ہیں نا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو ہم بولیں گے اب سے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے قرآن پڑھنے اور سننے والے کا نام. جب بھی آپ کسی دن بھی جو بھی قرآن کی آیت آپ پڑھ رہے ہیں، اٹ از آلریڈی ریٹن، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے. اب لاسٹ پوائنٹ ہے یہ کہ کیوں اللہ نے میری تقدیر میں ان باتوں کو لکھا. ریلیونس ہم کو دیکھنا ہے. قرآن از اے ریمائنڈر جو دن میں 5 مرتبہ نماز کی شکل میں بجتا رہتا ہے. اگر اس ریمائنڈر کو دیکھ کر میں سبق نہ لوں، سنوز اس کو کر دوں، تو پھر میرا جو ہے وہ دن ضائع ہونے والا ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کے اندر ایک نقطہ بھی جو ہے بیکار یا ایسے ہی لکھا ہوا نہیں. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ جو ہے ریلیونس ہے ہماری لائف سے. تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں، جب بھی ہم قرآن سمجھیں، تو یہ کوشش کریں گے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مجھ سے کیوں پڑھوائی، آج اس ٹاپک پر ہم بات کیوں کر رہے ہیں. شاید امت قرآن کو سمجھنے کے بجائے پڑھنے میں زیادہ لگی، اسی لیے اللہ نے ایز اے ریمائنڈر یہ باتیں ہم سے نکلوائی. یا ہم پڑھ تو رہے ہیں، سمجھ تو رہے ہیں، لیکن اس لیول کا نہیں سمجھ رہے ہیں جو لیول کا اللہ تعالیٰ ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں. جیسے ایک آیت کی مثال میں دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ اس میں اپنا انپٹ دیجیے گا. جیسے ایک آیت ہے قرآن میں ہے 21ویں پارے میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے اور فحش کاموں سے روکتی ہے. تو جب یہ آیت میں پڑھوں گا، ترجمہ دیکھوں گا، تو میں بولوں گا اللہ کی اور میری بات چیت ہو رہی، اللہ مجھے نماز کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. یہ جو آج اللہ بتا رہے ہیں نماز کے بارے میں آلریڈی پہلے سے لکھا ہوا تھا. کیوں اللہ نے آج مجھے نماز کے بارے میں بتایا؟ شاید میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یا پڑھ رہا ہوں تو جیسا پڑھنا ہے ویسے نہیں پڑھ رہا ہوں. اسی لیے ایز اے ریمائنڈر اللہ نے مجھے یہ بات جو ہے یاد دلوائی. وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کی میری بات چیت ہو رہی ہے، اللہ مجھے، دوسروں کو بعد میں، مجھے والدین کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. یہ جو والدین کے بارے میں بتا رہے پہلے سے لکھا ہوا ہے. کیوں اللہ نے مجھے والدین کی آیت آج پڑھوائی؟ شاید میں والدین کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہا ہوں، یا کر رہا ہوں تو جس لیول کا کرنا چاہیے ویسا نہیں کر رہا ہوں. تو ایز اے ریمائنڈر اللہ نے مجھے یہ بات بتائی. تو قرآن لائیو بک ہے، جتنا ہم پڑھیں گے، جتنا ہم فیل کریں گے کنیکٹیوٹی، اتنا جو ہے اللہ ہم کو ہدایت دیتا جائے گا انشاءاللہ. تو ہر بھائی یہ بالکل 4 آپ کی پوائنٹ آپ جو کی میں نے بات کاٹ سمجھے. رہا ہوں، لیکن میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ایسے ہی ایک جی بالکل وہ تھا کہ میں ایک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور میرے گھر سے کال آ رہی تھی. میرے والد کی، اب میری والدہ تھی شاید، اور میں کسی وجہ سے میں نے ان کا فون نہیں اٹھایا. لیکن میرے پاس نارملی کیا ہوتا ہے کہ گاڑی ڈرائیو میں جب کر رہا ہوتا ہوں، میرا قرآن جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، قرآن کی میری جو ایپ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو اگر وہ بند بھی ہو اور اگر کال آ جائے یا میں اس کو ٹچ کروں، تو وہ دوبارہ سے جہاں سے بھی رکا ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے ان کو فون نہیں اٹھایا فار سم ریزن، یا تو میں نے کسی اور کو فون کرنا تھا یا جو بھی تھا. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ قرآن پلے ہوا تو اس پہ وہ آیت تھی کہ اور تم ان کو اف تک مت کہو. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ود ان 1 منٹ مجھے ریمائنڈر آ گیا کہ تم نے کال کیوں نہیں اٹھائی. میں جی جی سارے جی کام چھوڑ کے سارے کام اپنے چھوڑے، اور ہوں، میں نے کال کی گھر پہ. میں نے کہا جی سب خیریت؟ سب خیریت تھی الحمد للہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، الحمد للہ سب خیریت تھی. بٹ دیٹس ہاؤ قرآن ٹاکس ٹو یو. ایگزیکٹلی آپ ایگزیکٹلی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی دیٹس ہاؤ ہاں اٹ جی، ٹیلز یو اوکے بے what are you شک missing. بے شک بے شک. So what you're missing is like, it's right away right there کہ جی آپ نے ابھی میں نے کال مس کی ہے، اور نیکسٹ آیا جو قرآن پہ چلنی شروع ہوئی ہوئی تھی کہ اور ان کو اف تک مت کہو. تو یہ سارا کچھ جو ہے اپنی مینٹالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں قرآن کو. اس لیے کہا نا کہ قرآن جو ہے قیامت کے دن آپ کے آپ کے حق میں بھی گواہی دے گا اور آپ کے خلاف بھی گواہی دے گا. آپ اس کو صحیح یوز کریں گے، صحیح جو ہے اس کا استعمال کریں گے اور ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے، تو بے شک یہ آپ کا ولی بننے والا ہے قیامت کے دن. اور اگر آپ اس کو صرف گھر میں ہی سجا کر رکھیں گے
اور نعوذ باللہ ہمارے یہاں تو کلچر ایسا بنا ہے کہ جو ہے قرآن صرف دو ہی موقعوں پر باہر نکلتی ہے، ایک رمضان میں، اور دوسرا اگر کسی کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت. بس یہ دو ہی مرحلے ہیں جہاں پر گھروں میں جو ہے قرآن کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح آمین معنی میں قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا. آمین انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے آج کے ٹاپک کو ہم یہیں کلوز کرتے ہیں. استاد عماد حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ. اور ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، اور ہماری پوڈ کاسٹ کا نام ہے قرآن پوڈ کاسٹ. اور ہم کرتے ہیں آپ کی سوالوں کے جواب تھوڑے بہت، اور تفسیر قرآن کی جو بھی یا ترجمہ آپ کہہ لیجئے، جو بھی طریقہ ہو جس سے آپ اللہ کے ساتھ تعلق اپنا بہتر بنا سکیں انشاءاللہ تعالی. ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.